منبر نور پر جلوہ بار علماء باوقار، حفاظ کرام، ائمہ کرام، نقیب اجلاس، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ذرا زور سے جواب دے دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے مولانا ریحان رضا خان صاحب قبلہ شریف نے حکم دیا کہ نعت رسول مقبول کے چند اشعار میں پیش کروں۔ میں پیش کرتا ہوں، آپ حضرات محبتوں کے ساتھ سماعت فرمائیں، مل کر کے پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ استاذ زمن بلکہ حجت الاسلام کے کلام کی فرمائش ہے تو میں پیش کرتا ہوں۔ چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو۔ درمیان میں چہرہ والضحیٰ ہے اور دونوں طرف سے دو زلفیں لہرا رہی ہیں، اور وہ بھی واللیل والی زلفیں، سیاہ زلفیں۔ چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو، دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو۔ دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو۔ جب سرکار کے چہرے پر زلفیں لہراتی ہیں تو وہ کیا نظارہ ہوتا ہوگا؟ جنہوں نے دیکھا انہیں صحابی کہتے ہیں۔ عارض نور بار سے بکھری ہوئی ہٹی جو زلف، عارض نور بار سے بکھری ہوئی ہٹی جو زلف، ایک اندھیری رات میں نکلے ماہ تمام دو۔ ایک اندھیری رات میں نکلے ماہ تمام دو، دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو۔ میں سوچا کچھ اشعار وہ پڑھ دیتا ہوں جو میں نے پہلے نہیں پڑھے۔ شعر سنیے گا توجہ کے ساتھ۔ روئے سبی، سبی کہتے ہیں گورے چہرے کو، سرکار کا چہرہ گورا اور سرخی مائل، سبحان اللہ۔ روئے سبی ایک سحر زلف دو تاہ شام دو، روئے سبی ایک سحر زلف دو تاہ شام دو، پھول سے گال صبح دم مہر ہے لالا فام دو۔ سبحان اللہ، کیا شعر ہے۔ پھول سے گال صبح دم مہر ہے لالا فام دو۔ یہ شعر بھی تصور میں کوشش کریں کہ تصور قائم ہو جائے۔ ان کی جبین نور پر زلف سیاہ بکھر گئی،
ان کی جبین نور پہ زلف سیاہ بکھر گئی. تو پھر کیا ہوا؟ کہ جمع ہے ایک وقت میں ضدین صبح شام دو. ایک وقت میں صبح اور شام جمع نہیں ہو سکتے. صبح ہوگی تو شام نہیں ہوگی اور شام ہوگی تو صبح نہیں ہوگی. لیکن سرکار کے چہرے والضحیٰ پر جب زلفیں بکھرتی تھی اور اس کے بعد ہٹتی تھی تو ایسا لگتا کہ ایک ہی وقت میں دن بھی ہے اور شام بھی. دو ضد ایک وقت میں. سبحان اللہ. خیر سے دن خدا بلائے دونوں حرم ہمیں دکھائے. آمین کہیے. خیر سے دن خدا بلائے دونوں حرم ہمیں دکھائے. زمزم و بیر فاطمہ کے چل کے پیئیں گے جام دو. زمزم و بیر فاطمہ کے چل کے پیئیں گے جام دو. امام حسن مجتبی سینہ تک سر مبارک سے حضور کے مشابہ تھے. سر انور سے سینے مبارک. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سینے سے لے کر نیچے تک حضور کے مشابہ. جب دونوں ساتھ ہوتے تو سرکار کی پوری شبیہ مبارک سامنے ہوتی. شعر دیکھیں. ذات حسن حسین ہے عین شبیہ مصطفیٰ. ذات حسن حسین ہے عین شبیہ مصطفیٰ. ذات ہے ایک نبی کی ذات. ذات ہے ایک نبی کی ذات ہے یہ اسی کے نام دو. ذات ہے ایک نبی کی ذات ہے یہ اسی کے نام دو. اور پی کے پلا کے میں کشو مجھ کو بچی کچی ہی دو. پی کے پلا کے میں کشو مجھ کو بچی کچی ہی دو. قطرہ دو قطرہ ہی سہی کچھ تو برائے نام دو. قطرہ دو قطرہ ہی سہی ارے کچھ تو برائے نام دو. اور اہل سنت کا بیڑا پار ہے کیونکہ ہم اہل بیت کے بھی ماننے والے ہیں, چاہنے والے ہیں اور صحابہ کی بھی چاہنے والے ہیں. فرماتے ہیں کہ ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جان. کسی کو تو ایک بھی نہیں ملے گا, بھگا دیا جائے گا. اور میں نے الصواعق المحرقہ میں پڑھا مولانا مصطفیٰ رضا صاحب جی سامنے تشریف ہے. فرمایا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے روز محشر ایک ڈنڈا ہوگا جی. جتنے گستاخ صحابہ ہوگا سب کو ڈنڈا مار کے بھگائیں جی. ڈنڈا کان علی عصم من عصی جنہ سے ڈنڈا لا کے ان کے سوٹے کی بنائی کریں گے. بھاگو یہاں سے, ایک بھی جام نہیں ملے گا. جو بھی گستاخ صحابہ ہوگا مولا علی اس کو جام نہیں دینے والے, اہل سنت کو ملنے والے. ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جان. اور دستے حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو. دستے حسن حسین سے جشن یوم ولادت امام حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام. اور
دست حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو. شعر دیکھیے سبحان اللہ. تلووں سے ان کے 4 چاند لگ گئے مہر و ماہ کو. مہر سورج، ماہ چاند، 4 چاند لگے ہیں کس کو؟ مہر و ماہ کو. کہاں سے لگے؟ فرمایا کہ ان کے تلووں سے لگے. کیونکہ آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا تو روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. جی چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب. چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب، اور اگر سامنے ہوتا بھی تو سجدہ کرتا. شعر سنیں. تلووں سے ان کے 4 چاند لگ گئے مہر و ماہ کو. ہیں یہ انہی کی تابشیں، ہیں یہ انہی کے نام دو. دیکھیے آج کل بھائی بھائی میں کافی لڑائیاں، اختلافات، ناراضگیاں ہو جاتی ہیں. حجت الاسلام حضور مفتی اعظم ہند سے 18 سال بڑے، محبت بہت فرماتے تھے، استاد بھی تھے، پڑھایا بھی تھا. دعا کر رہے ہیں کہ اب تو مدینے لے بلا، گنبد سبز دے دکھا. حضور کی بارگاہ میں عریضہ ہے، اب تو مدینہ لے بلا، گنبد سبز دے دکھا. حامد و مصطفیٰ تیرے ہند میں ہے غلام دو. حامد و مصطفیٰ تیرے ہند میں ہے غلام دو. چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو. دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو. درود پاک پڑھ لیں محبت کے ساتھ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیب یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین. اللہ اکبر. 2 شعر میں ایک مطلع اور مقطع. کیجئے نظر کرم سرکار تاج الاولیاء. کیجئے نظر کرم سرکار تاج الاولیاء. کیجئے نظر کرم سرکار تاج چشم نم آیا ہو با چشم نم سرکار تاج الاولیاء. کیجئے نظر کرم سرکار تاج الاولیاء. اس کو عزت بادشاہ، اس کو عزت بادشاہ وقت سے بڑھ کر ملی. اس کو عزت بادشاہ وقت سے بڑھ کر ملی. اس کو عزت بادشاہ وقت سے بڑھ کر ملی. مل گئی دستار جس کو آپ کی تاج الاولیاء. جس کو بخشی آپ نے دستار تاج الاولیاء. کیجئے نظر کرم سرکار تاج الاولیاء. ہر بلائے ناگہانی سر سے سرور ٹل گئی. ہر بلائے ناگہانی سر سے سرور ٹل گئی.
کربلائے ناگہانی سر سے سرور ٹل گئی، جب کہا ہم نے کہ جب کہا ہم نے کہ یا سرکار تاج الاولیاء کیجئے نظر کرم سرکار تاج الاولیاء. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا رحمۃ اللہ. عزیزان محتشم، وقت بہت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے اور کچھ اہم گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی ہے. سب سے پہلے میں یہ دل کی گہرائیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. ہمارے جتنے بھی نوجوان بھائی سنی صحیح العقیدہ اہل سنت کی مجالس کا انعقاد کرتے ہیں، محافل کا انتظام کرتے ہیں، انصرام کرتے ہیں، یہ ہمارے نوجوانوں کو سیکھنے سکھانے کا ایک اچھا موقع فراہم کرتا ہے. This gives an opportunity for our youth to study and learn a few issues and few masails of deen. And I would like to congratulate from the bottom of my heart all of them for giving us this opportunity, for providing us with this opportunity to say a few words. ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی مساعی جمیلہ کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آپ کی کاوشوں کو، کوششوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. جتنے علماء کرام تشریف لائے ہم سب کا استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں اور سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ ان کی حاضریوں کو بھی شرف قبولیت عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہم تمام کے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے. عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ ہم تمام صحابہ کرام اور سارے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ ان کی محبتیں رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے. ہم صحابہ سے جو محبت کرتے ہیں وہ رسول اللہ کے صحابہ ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں. ہم اہل بیت سے جو محبت کرتے ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اہل بیت ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے المعتقد کے اندر ایک ضابطہ ذکر فرمایا، فرماتے ہیں کہ لیس حب الصحابۃ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم. میں تیزی سے پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں ٹرانسلیشن اس کا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. یہ تھوڑی دیر کی گفتگو آپ توجہ کے ساتھ سنیے گا، اس کے بعد کی انشاءاللہ آپ خود توجہ سے سنیں کہ جو صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہے یہ ان کی اپنی ذوات کی وجہ سے نہیں، ان کی اپنی پرسنالٹیز کی وجہ سے نہیں ہے. کہ حضرت ابو بکر صدیق کی جو محبت ہے وہ ابو بکر ابن قحافہ کے بیٹے ابو بکر کی وجہ سے نہ، خطاب کے بیٹے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وجہ سے نہیں ہے. ولا حب اہل البیت لانفسہم، نہ اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں ان کی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں. پھر کیوں ہے؟ فرمایا بل حبہم جمیعا لوصلتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان سب کی محبت جو ہمارے دلوں میں ہے ان سب کی رسول اللہ سے نسبت کی وجہ سے. اب ایک نسبت صحابیت کی ہے اس کا بھی احترام ہوگا، ایک نسبت خون رسول اور آل رسول ہونے کی ہے اس کا بھی احترام ہوگا. بل نحبہم جمیعا، فرماتے ہیں کہ ہم سب سے محبت کرتے ہیں. رسول اللہ کی ایک نسبت تو پھول کھلائے اور دوسری نسبت سے آدمی کو تکلیف ہو جائے وہ سنی کا سینہ نہیں ہے. سنی کا سینہ تو وہی ہے جو صحابہ اور اہل بیت کی محبت کا مدینہ ہو. دونوں کی محبت جس کے دل میں جمع ہو جائے سمجھ لو کہ یہی سنی کا سینہ ہے.
ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ یہ اصول اہل سنت ہے، آپ اصول اور ضوابط سیکھیے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی آ کر کے گمراہ نہیں کر سکے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آپ ایک بات اور یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی شان بیان فرمائی، فرمایا کہ تم میں سے کوئی کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ میں کسی کو کرٹیسائز نہ کرو، کسی کو ہدف ملامت نہ ٹھہراؤ، ہدف ملامت نہ بناؤ، طعن کا نشانہ نہ بناؤ، تنقید کا نشانہ نہ بناؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ میرے صحابہ ہیں۔ تم میں سے اگر کوئی ایک احد پہاڑ کے برابر بھی سونا صدقہ کرے اللہ کی راہ میں، صحابی کے ایک مٹھی برابر صدقے کو نہیں پہنچ سکتا۔ ان کا اتنا بڑا مرتبہ ہے۔ متن پڑھنے کا وقت نہیں، حدیثوں کا میں ترجمہ عرض کر رہا ہوں اور آگے گفتگو بڑھا۔ تو یہ میرے آقا نے صحابہ کی شان بیان کر۔ دوسری طرف آج کا خاص عنوان اس حوالے سے اہل بیت پاک سے محبت۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح کی کشتی کے مانند ہے۔ فمن رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک، جو اس پر سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ نجات پا گیا، اور جو پیچھے رہ گیا اہل بیت کی محبت کی کشتی پر سوار نہ ہوا، مطلب یہ کہ اہل بیت کی محبت کو سینے میں نہیں بسایا، ان سے بغض رکھا، وہ ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اب جب پہلے کے زمانے میں سفر ہوتا تھا تو کشتی کے ذریعے ہوتا تھا، سفر ہوتا تھا کشتی کے ذریعے، اور جب کشتی سے سفر ہوتا تھا، جہازوں سے سفر ہوتا تھا، پانی کے جہازوں سے، تو راستہ ستاروں کے ذریعے سے معلوم کرتے تھے۔ اب میرے آقا کی دوسری حدیث اس کے ساتھ ملائیے، فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے۔ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اب جب دریا کا سفر ہے، سمندر کا سفر ہے، کشتی بھی ضروری ہے، ستارے بھی ضروری ہیں۔ کشتی دریا پار کرنے کے لیے ضروری ہے، اور ستارے رہنمائی کے لیے، نیویگیشن کے لیے ضروری ہے۔ فرمایا کہ اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، اور پھر ستارے جو صحابہ ہیں ان کو رہنما بنا لو، تو آپ منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، کامران ہو جاؤ گے۔ میرے امام بریلی سے بولے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ عزیزان محتشم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اہل بیت سے محبت کرو، میری آل سے محبت کرو، کیونکہ جو ان سے محبت کرے گا وہ میری وجہ سے ان سے محبت کرے گا، میری وجہ سے۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ، فرمایا احب اللہ لما یغدوکم بہ من نعمی، اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ اللہ تمہارا رزاق ہے، رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، تمہیں وہ رزق دیتا ہے، اللہ سے اس لیے محبت کرو۔ وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی وجہ سے کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا محبوب ہوں۔ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي، اور میری آل سے میری وجہ سے محبت کرو۔ بولیے سبحان اللہ، میری آل سے میری وجہ سے محبت کرو۔ تو اہل بیت پاک سے محبت کرنا یہ حضور کی وجہ سے ہے، حضور کی نسبت سے ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ سنیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من احبنی، طبرانی کی حدیث، من احبنی واحب ہذین، جس نے مجھ سے محبت کی اور ان دونوں سے محبت کی، یعنی الحسن والحسین، یعنی امام حسن اور امام حسین سے محبت کی، وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا،
کان معی فی درجتی یوم القیامہ. فرمایا سنو، اہل بیت سے محبت کا انعام رب العالمین کی بارگاہ سے کیا ملتا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں کیا ملتا ہے جو پنجتن کا نعرہ لگاتے ہو؟ کیا ملتا ہے جو اہل بیت کا نعرہ لگاتے ہو؟ ہم نے کہا کھول کتاب الصواعق المحرقہ کھولو، ترمذی شریف کھولو، طبرانی شریف کھولو، حدیث پڑھو، پتا چلے گا. میرے آقا فرماتے ہیں جس نے مجھ سے محبت کی، ان دونوں سے محبت کی، یعنی امام حسن مجتبی سے محبت کی، امام حسین سے محبت کی، وہ اباہما ان کے والد سے محبت کی، مولا علی سے محبت کی، فاتح خیبر سے محبت کی، شیر خدا سے محبت کی. اللہ اللہ فرمایا وہ امہما، اور ان دونوں کی ماں سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ راکعہ اور عالمہ فاضلہ ساجدہ، وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا شہزادی رسول کا ان دونوں کی والدہ سے جس نے محبت کی. کیا اجر ہے، کیا ثواب ہے، کیا ریوارڈ ہے؟ What is the reward of loving these five? We call it پنجتن پاک. کیا ہے اس کا ثواب؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، وہ میرے ساتھ میرے درجے میں ہوں گے، میرے ساتھ میرے درجے میں ہوں گے. اور ایک روایت میں آیا ہے کان معی فی درجتی فی الجنہ. یہی نہیں، قیامت کے دن میرے درجے میں ہوں گے، یعنی عرش کے سائے میں ہوں گے. قیامت کے دن جو میرے آقا کے قریب ہوگا وہ عرش کے سائے میں ہوگا، مامون ہوگا، محفوظ ہوگا. ارے وہاں بھی محفوظ ہوگا. اور جب جنت میں جائے گا، عام جنتیوں کا مقام نہیں، محمد رسول اللہ کا مقام جہاں ہے وہاں غلامانہ طور پر وہ حاضر رہیں گے، وہاں غلامانہ رہیں گے. اس لفظ غلامانہ سے ہم نے اس اعتراض کا جواب بھی دے دیا. جو لوگ کچھ کہتے ہیں، زندہ باد زندہ باد، جو کہتے ہیں کہ ارے میرے آقا کا مقام تو جنت میں اتنا بلند و بالا ہے، اتنا اونچا ہے کہ انبیاء کرام اپنے اپنے مقامات سے جب میرے آقا کا درجہ دیکھیں گے تو ایسا دیکھیں گے جیسے زمین سے آسمان کا ستارہ نظر آتا ہے. اتنا بلند بالا مقام میرے آقا کا، سب سے بلند جنت. لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں جنت میں صرف تنہا نہیں، میرے ساتھ علی بھی ہوں گے. کہا کہ میری جنت میں اگر فاطمہ نہ ہو، سبحان اللہ، کہا کہ میرے ساتھ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہوں گے. کہا کہ میرے دو ریحان، ہما ریحان طایا من الدنیا، وہ پھول. اور ریحان میں ایک خاص نقطہ ہے، آپ کا نام بھی مولانا ریحان ہے. ہاں تخم ریحان کیا کیجیے، تھوڑا سا غصے میں تنگی آتی ہے اس سے. تخم ریحان امام حسن مجتبی کا بھی فیضان، امام حسین کا ہی ماشاءاللہ. تو ریحان بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، بہت ٹھنڈک کرتا ہے، کول ڈاؤن کرتا ہے. تو تخم ریحان کے اندر فرمایا یہ دونوں ایسے ہیں جنہیں میں دیکھتا ہوں تو میرے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے. میرے آقا کی دلوں کی ٹھنڈک ہے، امام حسن مجتبی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بولیے سبحان اللہ. اس حدیث سے دل میں ٹھنڈک پڑی کہ نہیں پڑی؟ اللہ اکبر. اہل بیت پاک سے محبت صحیح معنوں میں اہل سنت کرتے ہیں. کالے کو تو نصیب ہی نہیں ہے جی، ان کو تو توفیق ہو ہی نہیں سکتی. جو منہ بھر بھر کے صحابہ کو گالی بکیں، بکواس کریں، تبرہ کریں، ان کے خلاف دن رات حفوات بکیں، انہیں یہ توفیق نہیں. یاد رکھیے اہل بیت سے محبت اسی کے دل میں ہوگی جو سارے صحابہ سے محبت کرتا ہے.
جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت ہوگی، جس کے دل میں فاروق اعظم کی محبت ہوگی، جس کے دل میں عثمان غنی کی محبت ہوگی، جس کے دل میں ان تینوں کی محبت ہوگی، اسی کے دل میں صحیح معنوں میں مولا علی کی محبت ہوگی، اسی کے دل میں امام حسن کی محبت ہوگی، امام حسین کی محبت ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا کیا کردار تھا؟ سنیے، یہ جو صحابہ کرام کے درمیان فائٹنگ بتاتے ہیں، اختلافات بتاتے ہیں، معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ، ہر صحابی اہل بیت پاک کا ایسا احترام کرتا تھا، ایسا اکرام کرتا تھا، ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ We cannot even imagine the level of love that they had for the family and household of Rasulullah صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال پیش کرتا ہوں، میں کئی صحابہ کی ایک کے بعد دیگر مثال پیش کر سکتا ہوں الحمدللہ۔ حضرت صدیق اکبر کی مثال اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں، سارے صحابہ میں سب سے افضل بولیے صدیق اکبر، پہلا نمبر صدیق اکبر کا، دوسرا نمبر عمر فاروق کا، تیسرا مولا علی تو عثمان ذو النورین کا، چوتھا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جی اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں سنیے، فرمایا عصر کی نماز پڑھا کر کے باہر نکلے، حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت ہے، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی وہاں جلوہ افروز ہیں بچوں کے ساتھ، مسجد نبوی کا صحن ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے اٹھا کر کے کاندھے پر بٹھا لیا۔ کس کو کاندھے پر بٹھایا؟ امام حسن مجتبی کو، راکب دوش پیغمبر، راکب دوش پیغمبر کو کاندھے پر بٹھایا، حدیث بن گئی۔ اپنے شہزادے حضرت عبد الرحمن کو بھی کبھی اٹھایا ہوگا؟ بالکل اٹھایا ہوگا، اس زمانے میں محبت سے اٹھایا کرتے تھے۔ آپ بھی بچوں کو سینے پہ، گود میں اور سر پہ، کاندھے پہ بھی اٹھایا کیجیے، یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ اور اگر بیٹے نہ اٹھا سکے تو نوازوں کو اٹھا لیا کریں، یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ تو ان کو راکب دوش پیغمبر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ میرے آقا ان کو کاندھے پر بٹھاتے تھے۔ سبحان اللہ بولیے۔ اور سرکار اپنی زلف مبارک ان کے ہاتھوں میں دے دیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ ایک دن یہی منظر تھا، سرکار کے کاندھے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ امام الانبیاء کے کاندھے پر، سبحان اللہ، امام الانبیاء کے کاندھے پر قطبیت کا پہلا مینارہ خلفائے راشدین کے بعد امام حسن مجتبی جلوہ بار، اللہ اکبر۔ حضرت فاروق جھوم اٹھے، کہا کہ واہ تیری قسمت سوار، کتنا خوبصورت سوار پایا ہے، کتنی خوبصورت سواری پائی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوش پر جلوہ افروز ہیں۔ فرمایا میرے آقا نے، عمر سوار کو تو دیکھو، سوار بھی ایسی شان والا ہے، سوار بھی عظمت والا ہے، سوار بھی مرتبے والا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اٹھا کر کے کاندھے پر بٹھایا، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے تشریف لائے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں، کس سے فرما رہے ہیں؟ مولا علی سے فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ اور دور خلافت کا واقعہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو بیعت ہی نہیں کی تھی، معاذ اللہ رب العالمین، بیعت کی تھی مولا علی نے، کچھ وقت بعد کی تھی، بیعت کی تھی۔ جب بیعت کر لی بات ختم، کیونکہ ہمارے علی منافق نہیں تھے۔ تم جس کو علی بنا کر کے تصوراتی پیش کرتے ہو وہ تو ایک نمبر کا منافق معلوم ہوتا، تصوراتی جو بنایا ہوا ہے۔ وہاں آئی تو بولے تقیہ کر لیا، بولے حضرت عمر نے دروازہ گرا دیا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، آگ لگا دی، حمل ضائع ہو گیا۔ میں نے کہا بھائی شیر خدا کدھر تھے؟ یہ جھوٹ گڑا ہوا ہے تم نے، شیر خدا کدھر تھے؟ تو کہا کہ وہ تقیہ کیے ہوئے تھے۔ کون سا تصور پیش کر رہے مولا کائنات کے بارے میں؟ کیا تصور پیش کر رہے ہو شیر خدا کے بارے میں؟ جھوٹ بھی گڑنا نہیں آتا، انہوں نے جھوٹ گڑا ہے، جھوٹ بھی نہیں گڑنا آیا۔ ارے جب
سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھیں، سرکار کے 6 مہینے بعد تک حیات رہی ہیں وہ، بس اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملی، پردہ فرمایا۔ سب سے پہلے سیدہ کائنات کا وصال پرملال ہوا اہل بیت میں، بالکل۔ اب وہ حضرت عمر فاروق نے کب کیا یہ؟ تو کہا کہ نہیں، حضور کے زمانے میں کیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ کوئی مان سکتا ہے امام الانبیاء جلوہ بار ہوں، صدیق اکبر ہوں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی گستاخی کی جرات ہی نہیں کر سکتے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ اس لیے حضرت فاروق اعظم کا عقیدہ یہ ہے، کیا عقیدہ ہے؟ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو نسبت حاصل ہو جاتی ہے وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنی شہزادی حضرت حفصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دی، وہ ام المومنین ہیں۔ حضرت حفصہ کس کی بیٹی ہے بولیے؟ حضرت عمر فاروق کی۔ آپ رشتہ داریاں بھی جانیے، سمجھیے تو مسئلہ آسان ہو جاتا ہے، کوئی گمراہ نہیں کر پائے گا، کوئی آپ کو راہ راست بہکا نہیں پائے گا۔ اور سنو، حضرت مولائے کائنات کی شہزادی حضرت ام کلثوم سے خود حضرت فاروق اعظم نے نکاح فرمایا، کیونکہ فرمایا حضور کی حدیث ہے کلو نسب و سبب ینقطع یوم القیامہ، ہر نسب منقطع ہو جائے گا قیامت کے دن سوائے میرے نسب کے، اور ہر رشتہ منقطع ہو جائے گا سوائے میرے جن کے ساتھ سسرالی رشتہ دار ہے، یا جن کے یہاں ہماری گھر کی بچیاں گئی ہوئی ہیں، جنہوں نے ہمارے گھر میں رشتہ کیا ہے، کہا وہ رشتہ قیامت کے دن باقی رہے گا۔ منبر پر کھڑے ہو کر کے یہی اعلان کیا حضرت فاروق اعظم نے، اور مولا کائنات کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اپنی شہزادی سے میرا نکاح کیجئے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے مولا کائنات کا نکاح ہوا، اور اس سے حضرت زید پیدا ہوئے۔ بولیے سبحان اللہ۔ جی یہ ہے رشتہ، یہ ہے مولا کائنات کا اور حضرت فاروق اعظم کا۔ تو اب یہ لوگ ان پر ایسے الزام لگائیں جو رسول اللہ کی نسبت کا اتنا لحاظ رکھے۔ اب بات آئی تو سنیے، کیسا احترام، اور حضرت فاروق اعظم کون ہے؟ فاروق اعظم کی ذات وہ ذات ہے، یہ بھی فضائل اہل بیت ہی بیان ہو رہے ہیں، آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ ہم ٹاپک سے ہٹے ہوئے۔ حضرت فاروق اعظم وہ ذات ہے، میرے آقا نے فرمایا لو کان بعدی نبی، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تو عمر ابن خطاب ہو سکتے تھے، الا انہ لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی رسول نہیں ہے، میں خاتم النبیین ہوں، اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا دیا، نبوت اور رسالت کا دروازہ مجھ پر بند فرما دیا۔ یہ حضرت فاروق اعظم، بات آئی ہے وہاں پر، اتنی عظمت والی ذات حضرت فاروق اعظم کی۔ ایک دن سلطنت اسلامیہ کے امور اور معاملات پہ ڈسکشن ہو رہا تھا، اور ڈسکشن کس سے ہو رہا تھا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ بولیے سبحان اللہ۔ جی اہل سنت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی احترام کرتے ہیں، کیونکہ وہ صحابی رسول ہیں۔ اب ڈسکشن ہو رہا ہے، وہ بہت ذہین، بہت فتین، اور سلطنت کے معاملات میں بہت دور اندیش، کئی لاکھ مربع میل کو اسلام میں داخل کروایا، کئی لاکھ لوگ جو یورپ کا بارڈر قسطنطنیہ اور ترکی تک، لاکھوں لوگوں نے جو اسلام قبول کیا ہے، سیریا سے لے کر کے ملک شام سے لے کر کے وہاں تک، اس میں لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھانے والی ذات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جی ہاں، اور یاد رکھیے ہم مولا کائنات کے برابر نہیں سمجھتے ان کو، ان کا صحابی ہونے کی وجہ سے ایک اپنا مقام ہے، ہم تو مولا کائنات کا مقام کروڑ ہا کروڑ درجہ بلند و بالا ہے، تصور میں نہیں آ سکتا ہے، کمپیریزن کی کوئی بات ہی نہیں، لیکن مرتبہ صحابیت بھی ہے نا۔ گفتگو ہو رہی ہے، توجہ فرمائیے، گفتگو ہو رہی حضرت فاروق اعظم
اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عبداللہ ابن عمر آئے، حاضری کی اجازت چاہی، اجازت نہیں ملی، دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے کہ فارغ ہوں گے تو بات کروں گا، اس کے بعد جو معاملات اپنے پیش کرنے تھے پیش کروں گا، لیکن اجازت نہیں، باریابی کا شرف نہیں ملا، یعنی آپ کو الاؤ نہیں کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد میں تھوڑی دیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے آئے، تو جب دیکھا کہ عبداللہ دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ بھی جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ اکبر، ان کو اجازت نہیں ہے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی واپس تشریف لے گئے۔ جب حضرت فاروق اعظم کی میٹنگ ختم ہوئی، جب گفتگو ختم ہوئی، باہر تشریف لائے، پتا چلا کہ شہزادے رسول تشریف لائے تھے، امام حسین تشریف لائے تھے، فوراً قاصد کو دوڑایا، کہا جاؤ اور شہزادے رسول کو بلا کر کے لاؤ، بلا کر کے لاؤ۔ بلا کر کے لانے کے بعد میں کیا فرمایا؟ کہا کہ شہزادے عبداللہ میرا بیٹا ہے، اس کو اجازت دوں نہ دوں میری مرضی ہے، آپ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، آپ رسول اللہ کے شہزادے ہیں، آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اپنا عمامہ اتار کر کے فرمایا کہ یہ عمر کے سر پہ جو بال اگے ہوئے ہیں یہ آپ کے نانا جان ہی کا تو صدقہ ہے۔ یہ بال اگنے کا مطلب عزت، جو شرف، جو وقار، جو تعظیم، جو رسپیکٹ، جو آنر، ارے ہمیں جو ملا ہے سب آپ کے نانا جان کے صدقے میں ملا۔ اس عمر فاروق، اس عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لوگ الزام لگائیں کہ اہل بیت سے دشمنی رکھتے تھے، معاذ اللہ رب العالمین، جو بولتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں۔ یاد رکھیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیسا اکرام کرتے تھے صحابہ اکرام، خلفائے ثلاثہ۔ اور سنیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار نے پردہ فرمایا تو 7 سال یا 6 سال با اختلاف روایت عمر مبارک تھی، کم و بیش۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن سے سب سے زیادہ حدیث مروی ہے حدیث کی کتابوں میں۔ ایک جنازہ تھا، جنازے پر تشریف لے گئے قبرستان میں، قبرستان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی ہے، جوان، قبرستان میں تشریف فرما ہے، تدفین ہو گئی، تدفین ہو کر کے جب روانہ ہونے لگے تو ایک بزرگ نے اپنے عمامے سے جوتا صاف کیا امام حسین کا، تو کسی نے دیکھا کہ یہ کون ہے، جب چہرہ دیکھا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عمامے سے امام حسین کا جوتا، آپ کی مبارک نالین صاف کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں جو بھی عزتیں ملی ہے آپ کے نانا جان کے صدقے میں ملی، ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ آپ کے جد کریم کا صدقہ ہے، آپ شہزادے رسول ہیں۔ میرے آقا فرماتے تھے یہ میرے بیٹے ہیں، کیا فرماتے تھے؟ ہاں ہما ابنایا، یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں، کیا فرمایا؟ میرے بیٹے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کیا کہہ رہا ہوں؟ حضور فرماتے تھے یہ میرے بیٹے ہیں، اور حضور فرمائے میرے بیٹے ہیں تو مطلب ہوتا ہے میرے بیٹے ہیں۔ فرمایا اگرچہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں لیکن یہ میرے بیٹے ہیں۔ دوسری حدیث میں فرمایا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لے کر کے ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا یہ سردار ہے۔ ذرا بولیے نا سبحان اللہ۔ یار یہ اہل بیت کی شان بیان ہو رہی ہے اور آپ ٹھنڈے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ کیوں سردار ہے؟ کہا کہ یہ لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ کیا فرمایا؟ حدیث توجہ سے سنا کیجئے، حدیث کے الفاظ پہ غور کیجئے۔ فرمایا یہ میرا بیٹا ہے، ایک چیز تو یہ ہے، دوسرا یہ کہ سردار ہے، یہ ہے یہ سردار، ہی از دا لیڈر، جی یہ لیڈر ہے۔ لیڈر وہ نہیں جو فتنے کرائے، قائد وہ نہیں ہوتا جو پھڈے کرائے، قائد وہ ہوتا ہے جو جوڑے، قائد وہ ہوتا ہے جو ملائے۔
امام حسن مصطفیٰ کا کردار سامنے ہے۔ کہا کہ حکومت حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دی، مسلمانوں کی دو گروہ میں صلح کرا دی۔ ایک مسئلہ اور ثابت ہوتا ہے کہ دونوں مسلمان تھے، دونوں گروہ، دونوں فئتین عظیمتین من المسلمین۔ یہ زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ دونوں جماعتیں عظیم بھی ہیں، بڑی ہیں، دونوں مسلمان ہیں۔ بولیے نا، حضور نے جب انہیں سند دی ہے وہ مسلمانوں کی جماعت تھی، جب وہ دونوں مسلمان تھے، جب دونوں میں صلح ہوئی، جب امام حسن مجتبیٰ نے حضرت امیر معاویہ کی بیعت فرما لی، امام حسین نے بیعت کی، امام حسین نے بھی بیعت کی ہے۔ جب ان دونوں نے بیعت کی ہے تو اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں، آپ کہاں تھے؟ یہ کہاں تھے؟ یہ جمعہ 8 دن والے، ہاں، یہ کہاں تھے جو تان کرتے ہیں صحابہ پہ؟ انہوں نے شرطیں نہیں پوری کی۔ میں نے کہا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتا کیا شرطیں ہوئی تھی؟ ہاں، وہ باغی تھے۔ میں نے کہا تو باغی ہے، جس معنی میں تو باغی بول رہا ہے اس معنی میں تو باغی ہے، وہ باغی نہیں جس معنی میں تم بول رہے ہو۔ سنو توجہ کے ساتھ، عربی زبان میں امام برحق کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کے لیے بھی لفظ بغی کا استعمال ہوتا ہے عربک لینگویج میں۔ اس کا مطلب وہ نہیں جو ہم لوگ آپ لوگ غدار کے معنی میں جو باغی کہا جاتا ہے، یہ معنی نہیں ہوتا اس کا، ٹھیک ہے؟ تو امام برحق کے مقابلے میں جو کھڑا ہو اس کو عربی زبان میں وہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اسی لیے قربان جاؤں میرے اعلیٰ حضرت کے، بولیے سبحان اللہ۔ اعتقاد الاحباب کے اندر اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے نا، اخواننا بغو علینا، لوگ بہت اٹھاتے ہیں اس عبارت کو کہ مولا کائنات نے کہا ہے۔ میں نے کہا کہاں ہے؟ کہا نہج البلاغہ میں ہے۔ کہا ہم بتاتے ہیں کیا ہے، اس کا معنی بھی ہم سے سیکھو آ کر کے۔ یہ اعلیٰ حضرت کے ہی روحانی فرزند بتائیں گے کہ کس لفظ کا کیا معنی کب کیا جاتا ہے۔ تمہیں تو ہوا بھی نہیں لگی ہے للو، تم کیا ترجمہ کرو گے عبارتوں کا؟ ترجمہ ہم بتاتے ہیں تمہیں۔ جب مولا کائنات کہہ رہے ہیں اخواننا، جب ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں حضرت علی اخواننا بغو علینا، یا بغو کا معنی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، غلط فہمی ہو گئی ہے۔ اب نہج البلاغہ کا بھی خطبہ پڑھ دیتا ہوں، ہماری کتاب نہیں ہے، شیعوں کی کتاب ہے۔ اس میں خود مولا کائنات نے فرمایا ہمارا رب ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے۔ جب بھائی کہہ دیا مولا علی نے، تیرے پیٹ میں 1450 سال بعد کیوں درد ہو رہا ہے؟ مولا علی تو بھائی کہے اور اس کو بعد والا لفظ دکھ رہا بغو علینا کا، اپنے مطلب کی پکڑتا ہے۔ اس کا مطلب تیرے دل میں بیماری ہے، یہ جو کالا کالا ہوا ہے نا اندر سے بھی، ہاں یہ اوپر سے تو پہنا ہے تو نے کالا، اندر بھی کالا ہو گیا ہے، یہ نکال۔ اور اہل بیت اطہار کی سچی محبت دل میں بسا، صحابہ کرام کی سچی محبت دل میں بسا، نور ایمان حاصل ہوگا، نور ایمان حاصل ہوگا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے۔ سنیے، حضرت امام حسن مجتبیٰ نے جب بیعت کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت امام حسین نے بھی کی، نذرانے بھی وصول کیے۔ ہر سال نذرانہ آتا تھا دمشق سے، لاکھوں لاکھ درہم آتے تھے تحفے میں، خدمت میں پیش کیے جاتے تھے، قبول بھی فرماتے تھے۔ اگر وہ ایسے ویسے جیسے تم بتاتے ہو ویسے ہوتے تو کیا امام حسین قبول کرتے؟ ارے باپ کے دشمن کے ہم اور آپ نہ قبول کریں، اور باپ ہو باب مدینۃ العلم، مولا علی ہو، شیر خدا ہو، اگر جس معنی میں تم دشمن بتاتے ہو ویسے ہوتے تو وہ کبھی قبول نہیں کرتے۔ تو پتا چلا کہ مشاجرات ہوئے ہیں، جنگیں ہوئی ہیں، حق پہ مولا علی ہی تھے، لیکن جو سامنے صحابہ تھے، ام المومنین تھی، حضرت طلحہ تھے، حضرت زبیر تھے، حضرت عمرو بن عاص تھے، کئی ہزار صحابہ تھے، ان کی خطا اجتہادی ہے، ہم اس کے بارے میں بات نہیں کرتے، کیونکہ میرے آقا کی ایک حدیث ہمارے سامنے ہے، وہ سنیے آپ۔ میرے آقا نے فرمایا اذا ظہرت الفتن او البدع، جب فتنے ظاہر ہو، جب بدعتیں ظاہر ہو، بدعتیں کب ظاہر ہوں گی؟
فتنے کب ظاہر ہوں گے؟ فرمایا وَصُبَّ صحابی، قرب قیامت میرے صحابہ کرام کو لوگ بھوکیں گے. صُبَّ صحابی. پھر عالم کا فرض کیا ہے؟ سنو چوہا میٹنگ کرنے والوں، فتنہ جو وقت کا ہے اس کو دبانے کی کوشش کرتا ہے سنی عالم، نہ یہ کہ جو غیر ضروری مسائل ہے اس میں عوام کو الجھائے. عالم ربانی، ذمہ دار عالم کا کردار کیا ہوتا ہے؟ امام احمد رضا کا کردار دیکھیے، مجدد الفسانی کا کردار دیکھیے، شاہ عبد الحق محدث دہلوی کا کردار دیکھیے، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کا کردار دیکھیے، جتنے ہمارے علماء ربانیین گزرے ہیں کردار دیکھیے. وقت کا فتنہ اس کو دبانا. فرمایا کہ جو عالم ہے، جو عالم، میں کہہ رہا ہوں یہ ہے، جو عالم ہے اس پر فرض ہے کہ وہ ان فتنوں کا رد کرے، اپنے علم کا اظہار کرے. میرے آقا نے فرمایا کہ عالم پر لازم ہے جب میرے صحابہ کے خلاف بکواس ہو تو اپنے علم کا اظہار کرے. اب اگر نہ کرے تو کیا سزا ہے؟ سنیے. وَلَمْ يُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، اور عالم ایسے وقت میں اپنے علم کا اظہار نہ کرے، اپنا علم ادھر لگائے ادھر لگائے، بے موقع بے محل تان تشنی، فتنہ فساد، آپس کے مسائل، فروعی مسائل، اس میں اپنی توانائی لگائے. جو فرض ہے اس کا فرض ادا نہ کرے فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا. اس پر اللہ کی لعنت ہے. سنیے توجہ سے، اللہ اکبر. فعلیہ لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے. اور کس کی لعنت ہے؟ ملائکہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، ساری مخلوق کی لعنت ہے. اتنا ہی نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اس کا نہ فرض قبول فرماتا ہے نہ اس کا نفل قبول فرماتا ہے. کوئی عبادت قبول نہیں کی جاتی ہے. تو فتنے کے وقت میں جو ضروری ہے اس پر آپ کام کیجیے. یہ رد روافظ کا دور ہے، رد خارجیت کا دور ہے. یہ جتنے فتنے ہیں یہ غیر مقلدوں کے رد کا زمانہ ہے، کیونکہ امت کی ایک بڑی جماعت کو انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے، دھوکہ دے کر کے گمراہ کیا ہوا ہے. ان کے رد میں باضابطہ علماء حق کے جلسے منعقد کیے جائیں اور بتایا جائے کہ یہ 1400 سال سے امت جو تقلید کرتے ہوئے آئی ہے اس پر امت کا اجماع ہے. لا تجتمع امتی علی الضلالہ. میرے آقا نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. تو 1300 سال سے جو امت تقلید کرتے آئی ہے یہی اہل سنت کا طریق ہے، اور جو اس سے خارج ہے وہ گمراہ ہے. اس کا رد ہونا ضروری ہے. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کریں، امام حسین بیعت کریں. اور مزے کی بات، جس سے امام حسن نے صلح کی اس سے ہماری جنگ نہیں. ہم حسنی بھی ہیں نا، ہم حسینی بھی ہیں. ہاں دیکھیے گا کچھ لوگ صرف ہم حسین 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 حسین، ہاں ان شیعوں کی بات کر رہا ہوں میں، ان رافضیوں کی بات کر رہا ہوں. ہاں امام حسن کا نام زیادہ نہیں لیتے کیونکہ اندر ان کو بھی تکلیف ہے کہ انہوں نے صلح کیوں کی ہے. جی یہ کم نام لیتے ہیں. دیکھا ہے آپ نے ان کو زور و شور سے امام حسن کا جشن مناتے ہوئے. ہمارے سنی بھی وہی ہے. امام حسن کا جشن کون منائے؟ ہم کو منانا چاہیے. آ رہا ہے ربیع الاول 5 ہو، جو بھی تاریخ ہو، بے اختلاف روایات، ہم اس پہ یہ نہیں کرتے. آپ اس دن کر لو، اس دن کر لو، 2 4 5 دنوں میں کبھی بھی کر لو، لیکن کرو. ہاں جیسے ابھی ہم تاخیر سے کر رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں. امام حسن مجتبی کا بھی انشاءاللہ یوم منایا جائے گا انشاءاللہ. ہاں ہم سنی ہیں. امام حسن مجتبی امام حسین کے بھی امام ہیں. جی ان کا مرتبہ بڑا ہے امام حسین سے. وہ سجادہ نشین ہے پہلے مولا کائنات کے. پہلے سجادہ نشین وہ ہے. اب آپ لوگ سجادہ نشین والی زبان زیادہ سمجھتے ہیں. پہلے سجادہ نشین وہ ہے اور دوسرے سجادہ نشین جو ہے وہ حضرت امام حسین ہے. بولیے سبحان اللہ.
ہاں تو دوسرے سجادے کا تو یوم منایا جا رہا ہے، پہلے سجادے کا بھی انشاءاللہ منایا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ امام حسن مجتبی سنیوں کی جان ہے، امام حسین بھی سنیوں کی جان ہے، اللہ نے ان کو اتنے مرتبے عطا فرمائے ہیں، اللہ اکبر۔ اب جو محبت ہے الحمدللہ، اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہو اور اہل بیت سے محبت نہ کرے، وہ اعلیٰ حضرت والا ہے ہی نہیں، وہ اعلیٰ حضرت والا ہے ہی نہیں ہے۔ وہ دعویٰ کر سکتا ہے، وہ نعرہ لگا سکتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اعلیٰ حضرت والا نہیں ہے۔ ارے اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں کہ میں خانہ زاد کوہنا ہوں، صورت لکھی ہوئی بندو کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ کہا ہم تو بکے ہوئے غلام ہیں، جدی پشتینی، شروع سے خانہ زاد ہیں، اور جب آپ لسٹ لگاؤ گے کون کون ہے تو کہا جہاں جہاں سے میرے آبا و اجداد کا سلسلہ شروع ہو کر کے احمد رضا تک آتا ہے، سارے حضور کے اور اہل بیت پاک کے غلام ہیں، سارے غلام اہل بیت پاک کے۔ اسی لیے تو فرماتے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے۔ اور سنیے، لوگ کہتے ہیں کہ علی 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 کرنے سے رافضیت بڑھتی ہے، سنیے نہیں، کسی کا انداز ہو سکتا ہے کم زیادہ، آپ انداز درست کروائیے، توجہ ہے، انداز کی اصلاح ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ علی علی کرنے سے رافضیت، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ذکر مولا علی تو عبادت ہے، تو آپ تو عبادت کرنے سے منع کر رہے ہیں بھائی ہیں۔ اب دیکھیے امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرماتے ہیں، ہم لوگ کو درس نظامی میں پڑھایا جاتا ہے، اعد ذکر نعمان لنا ان ذکرہ، کہا کہ نعمان یعنی ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بار بار کرو، 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 بار بار کرو۔ کیوں؟ کہا کہ لنا ان ذکرہ، اس لیے کہ ہمارے لیے ان کا ذکر والمسک، وہ تو کستوری ہے، مشک ہے، جتنا رگڑو گے اتنی خوشبو دیتی ہے، جتنا رگڑو گے اتنا خوشبو دے گا۔ تو اب وہ ایسا مشک ہے کس کا ذکر؟ ابو حنیفہ کا، ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہ ایسی کستوری ہے کہ جتنا رگڑو اتنی خوشبو دیتی ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ فرمائیں کہ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال جو نعمان ابن ثابت یعنی امام ابو حنیفہ کو امام جعفر صادق کی غلامی کے اگر نہیں ملے ہوتے تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا، برباد ہو جاتا۔ اور یہ کون ہیں؟ امام جعفر صادق شہزادے ہیں امام محمد باقر کے۔ امام محمد باقر کون ہیں؟ یہ شہزادے ہیں امام زین العابدین کے۔ امام زین العابدین کون ہیں؟ یہ شہزادے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ امام حسین کون ہے؟ مولا علی کے شہزادے ہیں۔ ارے چھٹے بیٹے کا ذکر، چھٹے بیٹے کی غلامی جس امام نے کی ہے اللہ نے اسے امام اعظم بنایا ہے۔ ان کا ذکر کرنے کو امام شافعی کہتے ہیں کہ ان کا ذکر بار بار کرو، بار بار کرو، یہ ایسی کستوری ہے جتنا رگڑو گے اتنی خوشبو دیتی ہے۔ تو مجھے کہنے دو کہ جب امام اعظم ابو حنیفہ کا ذکر کستوری ہے تو مولا کائنات کا ذکر تو ایسی کستوری ہے جیسی کوئی خوشبو ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ جتنا ذکر کرو گے مرتبے بلند ہوتے جائیں گے۔ ہم علی علی کرنے والے ہیں، ہم غوث غوث کرنے والے ہیں، ارے ہم تو خواجہ خواجہ کرنے والے ہیں، نہیں کرتے ہیں؟ ہم تو صابر صابر والے ہیں بھائی۔ ہاں میرے امام نے بھی کیا ہے، کیسے کاٹوں رتیا صابر، ہاں کیسے کاٹوں رتیا صابر، بے چین تھے صابر پاک کی یاد میں، تارے گنت ہوں سیاں صابر، بلما توری بلائیاں صابر، کیسے کاٹوں رتیا صابر۔ یہ تیسرے حصے میں ہدایت بخشش ہے، یہ صابر پاک یہ حضور مفتی اعظم ہند کا کلام ہے۔ ہاں یہ حضور مفتی اعظم ہند کا کلام ہے، حضور مفتی اعظم ہند کا کلام ہے، یہ سامان بخشش
یہ سرکار مفتی اعظم ہند نے. تو یہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے ہی ہیں نا, تو اعلیٰ حضرت ہی نے تو ڈالی ہے محبت. سبحان اللہ. کسی نے ڈالی؟ اعلیٰ حضرت نے ڈالی. صابر صابر کرے. اچھا ٹھیک ہے, دیکھو ایمانداری کی بات بتاؤ, ہم بھی تو اعلیٰ حضرت کرتے ہیں نہیں کرتے؟ ہم رضا 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 رضا. سبحان اللہ. رضا رضا کرو تو نوٹ نکلے, اور علی علی کرو غلط بات. ہاں جی, اور کہتے ہیں کہ وہ کسی کے نام پر نوٹ نہیں نکلتے, مولا علی کے نام پر نوٹ نکلتے ہیں. تو وہ ہیں ہمارے سلسلے کے امام. ہاں ہاں نکلے تو کیا ہے. سنیے میں آپ کو بتاتا ہوں سچی بات انصاف والی کرنی چاہیے جی, حق بات. کوئی بھی ہو اپنا غلطی کرے تو چھوڑنا نہیں ہے اس کو بھی, اس کی بھی اصلاح کرنی ہے. ہاں, اور لوگوں کو بتا دینا کہ یہ طریقہ ہمارا نہیں ہے, یہ اعلیٰ حضرت والوں کا طریقہ نہیں ہے جی. اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں بھائی دن رات آپ مولا کائنات کا ذکر کیجیے. بالکل وظیفہ ہے ہمارا, ہمارا وظیفہ ہے, نہ صرف ہمارا بلکہ سارے ولی اللہ خاندان کا وظیفہ ہے. جب مصیبت آئے تو ناد علی پڑھیے جی. ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بولایتی کا یا علی یا علی یا علی. یہ اتنا ہی ہے ناد علی جی. وہ تو اضافہ ہے صاحب. جب ناد علی جب کہہ دیا تو اس کے بعد پکارو علی کو, پھر تو علی کو ہی پکار رہے ہیں, وہ تو وسیلہ ہے. ہاں اس پہ کلام کریں گے ہم بعد میں آپ سے. جب ناد علی ہو گیا تو پھر مولا علی ہی وسیلہ ہے. مولا علی حضور تک پہنچائیں گے, حضور اللہ تک پہنچائیں گے. بولیے سبحان اللہ. نہیں سمجھے آپ, بہت اہم بات ہو گئی ادھر جی. ہمارا وظیفہ اٹھتے بیٹھتے. ابھی کرونا آیا تھا, کرونا دیکھا آپ نے کرونا؟ ہاں یہ کرونا وہ ابھی وائرس کی شکل میں آیا تھا. ابھی 2 پیر والے بھی کرونے گھوم رہے ہیں. ہاں تو اس کو بھی دیکھیے گا. ہاں اس کو ٹیکہ اعلیٰ حضرت کا لگانا پڑتا تب جاتا ہے. وہ کرونا جی, یہ کرونا وہ آیا تھا. کرونا سب کے گھروں میں دروازے پہ یا لطیف لم یزل الطف بنا فیما نزل. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے انت قوی نجنا عن قہرک یوم الخلل لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ. اللہ اکبر. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل جی. آپ نے رضویوں سے ذکر اہل بیت سنا کہاں ہے؟ آپ کو ہوا بھی نہیں لگی الحمدللہ. جو اعلیٰ حضرت جس انداز میں, جس ادب, جس احترام, تعظیم, توقیر کے ساتھ اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں, سبحان اللہ. اور سنو, لوگ کہیں کہ اللہ کا ذکر لو, اللہ کا نام لو, نہیں نکلا پیسہ. نبی کا نام لو, نہیں نکلا پیسہ. لیکن مولا علی کے نام پر پیسہ نکل گیا. تو میں نے کہا ہم بتاتے ہیں آپ کی جلسے میں, اللہ کی حمد کرو نہیں نکلتا پیسہ, حضور کی نعت پڑھو تب بھی تھوڑا تھوڑا نکلتا, کم نکلتا ہے. جب پیر کی منقبت پڑھی جاتی ہے تو جیب خالی ہو جاتی ہے. اب بتاؤ تیرا پیر بڑا ہے یا پیروں کا پیر مولا علی کا ذکر کون بڑا ہے؟ وہ پیروں کے پیر سارے 3 سلسلے انہی سے ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ہے خاتم خلفائے نبوت, فاتح باب ولایت, مولا علی شیر خدا. ان کے فضائل کا باب شروع کریں تو یہ کرسیاں اٹھا رہے ہیں, یہ سب کرسیاں اٹھاتے رہ جائیں گے. مولا علی کا تو ابھی ہم نے ذکر بھی نہیں چھیڑا, کیونکہ وہ ذکر ہے اتنا عظیم اور وقت چاہیے بہت طویل, اور آپ ہو گئے ہیں بالکل علیل, کیونکہ وقت ہے خلیل. کیا کہتے ہیں خلیل؟ یہ ہے ہمارے خلیل مولانا شوقی رضا صاحب. کیا فرماتے ہیں؟ 1-2 حدیث مولا کائنات کی شان میں سنی. پنجتن پاک کے بارے میں انہوں نے حکم دیا ہے. حسنین کریمین کا ذکر ہوگا, اجمالاً سب کا ہو گیا ہے. من احبنی, اچھا ہاں بالکل, ہاں خلفائے راشدین اور آقا والے بھی, ہاں ادھر والے بھی ادھر والے بھی.
جی ہاں، نہیں وہ بھی کامیاب ہے، وہ ایسا نہیں ہے الحمدللہ، ہم پنجتن والے بھی بولتے ہیں، لیکن وہ صرف انہی کو نہیں، ہاں صرف وہ 5 نہیں، ان چاروں کو چھوڑ کر کے نہیں، وہ 5 اور یہ 5 دونوں ضروری ہیں، تو 2 پنجے دونوں طرف سے پڑے، 2 پنجے ہیں، کبھی کبھی جو ہے نا بائیں ہاتھ کی بھی ضرورت پڑتی ہے، مولا علی نے بائیں ہاتھ سے اٹھایا تھا دروازہ خیبر کا، جی ایک ہاتھ بھی کافی ہے، بایاں والا ہی اٹھا لیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو ڈھال کے لیے ہی کیا، کیونکہ داہنے میں تو ذوالفقار تھی، تو بائیں کی قوت کا یہ حال تھا، تو داہنی کی قوت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اسی لیے کہا نا کہ شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یا جنگ خیبر کا موقع ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا، کل میں جھنڈا علم اس کے ہاتھ میں دوں گا، رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ایسی ذات ہے، ایسی شخصیت ہے جو اللہ سے بھی محبت کرتی ہے، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتی ہے۔ اب تھوڑی دیر رہ گئی، آپ پرجوش انداز میں بولیں گے تو اور لطف آئے گا، سبحان اللہ، جی اللہ سے بھی محبت کرتی ہے اور اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتی ہے، یہ 2 ڈگریاں ہیں، یہ جو سندیں ہیں یہ حضور نے دی ہے، ایسی شخصیت جو اللہ سے بھی محبت کرے، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرے، اور فرمایا اتنا ہی نہیں، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جس سے اللہ بھی محبت فرماتا ہے اور اللہ کا رسول بھی محبت فرماتا ہے۔ 4 سندیں ہیں اس ایک حدیث میں، 4 ڈگریاں ہیں مولا علی کے لیے، ایسی شخصیت، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم مبارک دیکھیے کہ مولا علی کے دل میں کس کس کی محبت ہے انہیں پتا ہے، مولا علی کے دل میں کس کس کی محبت ہے میرے آقا کو پتا ہے، فرمایا کہ وہ اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتے ہیں، اور اللہ ان سے محبت فرماتا ہے، یعنی میرے آقا کو یہ بھی پتا ہے کہ اللہ کس کس سے محبت فرماتا ہے، توجہ ہے آپ کو، میرے آقا کو یہ پتا ہے کہ اللہ کس کس سے محبت فرماتا ہے، جب اللہ کس سے محبت فرماتا ہے وہ انہیں معلوم ہے، تو ان کے علم کا کون اندازہ لگا سکتا ہے، اور فرمایا کہ اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا۔ اب مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو آشوب چشم آنکھوں میں تکلیف تھی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صبح کو فرمایا کہ این علی، علی ابن ابی طالب کہاں ہے، کہاں ہے علی؟ اچھا یہاں پر ایک بات کی میں وضاحت کروں گا، کیونکہ رافضی جس انداز میں بیان کرتا ہے اس سے ایسا لگتا ہے جیسے حضور کو ضرورت تھی، وہ مجبور تھے اور مدد کے لیے پکارا، کہا کہ محمد نے پکارا، نبی نے پکارا، یا علی مدد، یا علی مدد، میں نے کہا بیوقوف آدمی، تجھے یہ نہیں پتا کہ رسول اللہ کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اعزاز مولا کائنات کو عطا فرمانے والے تھے، تو اس انداز میں بیان کرتا جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کا پہلو نکلتا ہے، یہ بتاتا ہے تیرے اندر کی خباثت، کہ جو رافضی کا عقیدہ ہے کہ مولا کائنات اصل میں وہی ان کے طرف آنے والی تھی، جبرائیل علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، جی یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے، کافی کے اندر کلینی نے لکھا ہے، ان کا جو سب سے بڑی کتاب ہے اصول کی، ان کی ملا کلینی کی کافی، اصول کافی کے اندر یہ لکھا ہے کہ غلطی ہوئی کس سے؟ جبرائیل امین سے۔ جبرائیل کون ہے؟ معصوم ہے، معصوم سے خطا ممکن ہی نہیں، اور کتنی مرتبہ غلطی ہوئی؟ 24,000 مرتبہ آئے حضور کی بارگاہ میں، حضرت جبرائیل کتنی مرتبہ آئے؟ ایک روایت کے مطابق 23,000 اور ایک روایت کے مطابق 24,000 مرتبہ، 24,000 مرتبہ۔ ان کا تو عالم یہ تھا کہ وہ ایک ایک دن میں کئی مرتبہ حضور کی بارگاہ میں، تمنا یہ ہوتی تھی
بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. حضور کی محبت آتے تھے، تشریف لاتے تھے. تو یہ ان کی کفریات ایسے بھرے پڑے ہیں، ان سے دور رہیے. یہ بکواس کرتے ہیں، یہ ایسا معنی بتاتے ہیں جس میں رسول اللہ کی اہانت کا پہلو نکلتا ہے، معاذ اللہ. ہاں، ان کا عقیدہ یاد رکھیے گا، ان کی یہاں امامت کا جو کانسیپٹ ہے وہ نبوت سے بڑا ہے. آپ لوگ سمجھتے نہیں، ان کی یہاں جو امامت کا کانسیپٹ ہے وہ نبوت سے بڑا ہے. امام امام امام، ان کا جو رافضیوں کا امام ہے. ہمارے تو امام ہے ہی ہے، وہ سردار کے معنی جی. فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلایا، اپنا لعاب دہن نکالا، سبحان اللہ، لعاب دہن آنکھوں میں ڈالا، سیم ٹائم آنکھیں درست. اور ایک دعا میرے آقا نے عطا فرمائی. یہ دعا توجہ کے قابل ہے، اس کو ہمارے علماء کبھی کبھی بیان نہیں کرتے، بلکہ اکثر نہیں بیان کرتے. اللہم اذہب عنہ الحر والبرد، یہ دعا بھی فرمائی سکتا ہے. وہ لعاب دہن ڈالا اور یہ دعا فرمائی کہ اللہ علی سے ٹھنڈی اور گرمی سب دور فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے بعد میں اپنا جھنڈا دیا. بولیے سبحان اللہ. یہ جھنڈا رسول اللہ کا مولا علی کے ہاتھ میں، یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی جی. لواء الحمد جو میرے آقا کے ہاتھ میں دیا جائے گا تو میرے آقا اپنی نمائندگی کے لیے مولا علی کے ہاتھ میں. روایتوں میں ہے، حدیث مبارکہ میں. یہ فاتح خیبر مولا علی کو جھنڈا عطا فرمایا. اور اس کے بعد سارے واقعات آپ نے آگے کے سن لیے. بس ایک بات کی طرف ایک نقطہ آپ کی خدمت میں اور بات ختم. انشاءاللہ پھر آگے کے لیے بھی تو کچھ بچانا ہے. ہاں کچھ تشنگی باقی رہے تو اچھا ہے. سنیے، جب مولا علی کا مرحب سے مقابلہ ہوا تو مرحب نے بڑے رجز کے اشعار پڑھے. میں چنی ہوں، چنا ہوں، خوب لمبی چوڑی رجز پڑھی. اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایسے پروردہ، پالے، تربیت یافتہ، فصاحت، بلاغت، لغت، ایلوکوینسی، فلوئنسی ایسی تھی کوئی میچ نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. ایسے فصیح و بلیغ. اس نے اتنے لمبے اشعار، اتنے سارے، وہ لمبے لمبے پڑھ کر کے بتایا میں فلاں جگہ پیدا ہوا، میں نے فلاں قبیلے میں دودھ پیا تو میری ایسی میں نے تلوار سیکھی، تلوار بازی میں میرا وہ استاد، تو نیزے بازی میں میرا فلاں استاد، فلاں پہلوان سے میں نے کشتی سیکھی، وغیرہ وغیرہ. مولا علی نے ایک شعر پڑھا، انا الذی سمتنی امی حیدرہ. سبحان اللہ. اور اس کے اندر بلاغت اتنی پیاری ہے. انا کا معنی میں، اس سے مراد مولا علی. الذی اس میں موصوف، وہ جس نے، اس سے بھی مولا علی مراد. میں اصل میں ادھر اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ مولانا مصطفیٰ رضا صاحب کے تشریف فرمائے، ان کو سب سے زیادہ مزہ آ رہا ہے. یہ مولانا شاکر صاحب کو مزہ آ رہا ہے. الذی کا معنی بھی وہی، مراد اس سے وہی، اس میں موصول سے. سمتنی، یہ ضمیر متکلم تیسری. امی میری ماں، حیدرہ نامی ہے. نہیں سمجھے آپ لوگ؟ 5 جملے، پانچوں سے حضرت علی مراد. تو بھلے 1 گھنٹہ قصیدہ پڑھ رہا تھا. پھر فرمایا کلی سے غابات کریہ المنظرہ، کہا کہ حیدر حیدر ہے، حیدر ہے. شیر کی پوزیشن کے الگ الگ نام ہیں عربی زبان میں. عربی بہت ریچ لینگویج ہے. وہ کھڑا ہو تو اس کا نام وہ اسد ہوتا ہے، تو پھر اس نے تیور بدلے تو پھر حمزہ ہوتا ہے، تو پھر آگے جو سٹیپس ہیں نا اس کے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، جب وہ چیر پھاڑ دے اپنے شکار کو تو اس کو حیدر کہتے ہیں. کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، تو کیا پڑھ رہا ہے اتنی دیر سے؟ ہاں، کہا کہ جو جنگل کا شیر ہوتا ہے نا، وہ جنگل کا شیر کچھ نہیں ہے میرے سامنے. ہاں، میں دشمن کے لیے ایسا ہیبت ناک ہوں کہ دیکھے تو کپ کپی طاری ہو جائے اور نیچے سے نازل ہو جائے. ہاں، مولا علی شیر خدا کو آپ کیا سمجھتے؟ وہ واقعی شیر خدا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ان کی شان میں تو
جتنا کہا جائے اتنا کہا۔ ایک روایت سیدہ کائنات کے بارے میں، اس کے بعد میں گفتگو ختم کرتا ہوں۔ میں صرف ایک روایت، قیامت کا دن ہوگا، سیدہ کائنات کی بارگاہ اتنی بلند بارگاہ ہے کہ ان کی بارگاہ میں کچھ بھی بولنے سے پہلے آدمی کو 1000 مرتبہ اپنے خیالات کی تطہیر کرنی چاہیے، اپنے خیالات کو پاکیزہ بنانا چاہیے۔ اب میرے جملے تک پہنچے نہیں پہنچے واللہ اعلم، پاکیزہ خیالات، کیونکہ قیامت کا دن ہوگا، اعلان ہوگا، ملائکہ عرش کے اعلان کریں گے، اے اہل محشر غضوا ابصارکم، سارے نگاہیں نیچی کرو، سارے نگاہیں نیچی کرو۔ کیوں نگاہیں نیچی کی جا رہی ہے؟ کہا کہ محمد الرسول اللہ کی شہزادی فاطمہ بنت محمد کی سواری جانے والی ہے، 70,000 حور عین کی جھرمٹ میں براق کی رفتار سے گزر جائیں گی، جنت میں داخل ہوں۔ فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اسے خوش کرے گا وہ مجھے خوش کرے گا، جو اسے ناراض کرے گا وہ مجھے ناراض کرے گا۔ سادات کی ہم اسی لیے تعظیم کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں کہ سید جو ہے وہ سیدہ کائنات سے رسول اللہ کی نسبت وہاں سے ہے، وہ سیدہ کائنات کا بیٹا ہے، رسول اللہ کا شہزادہ ہے۔ تو جو رسول اللہ کے شہزادے کی تعظیم کرے گا سیدہ پاک خوش ہوں گی، جو سیدہ پاک خوش ہوں گی تو میرے آقا خوش ہوں گے، میرے آقا خوش ہوں گے تو پروردگار خوش ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم و دائم رکھے۔ میرے امام نے کہا نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذن نورین جوڑا نور کا، نور و بنت نور و زوج نور و ام نور و نور مطلق کی کنیز اللہ لہنا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم و دائم رکھے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، الحمد للہ علی ما اصبت واستغفر اللہ علی ما اخطأت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔